اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار شان عطا فرما کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کعبہ نے یہ اعزاز یہ شرف بھی عطا فرمایا۔ نبوت و رسالت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بھی خصائص، کمالات، معجزات عطا فرمائے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے صرف آپ نبوت و رسالت کا ذکر کریں، تو یہ بات یاد رکھیے گا نبوت و رسالت کے بہت سارے کمالات ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو بے شمار خصائص عطا فرمائے، بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان تمام معجزات میں رب کعبہ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ اس خاندان کا جو تعلق ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے، تو یہ بھی اس خاندان کا اعزاز ہے کہ مفتی صاحب نے لکھا تفسیر نعیمی میں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کتنے عالم ہیں؟ فرمایا 36,000 عالم ہیں۔ ان تمام 36,000 عالم میں اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرما دیا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر پیدا کیا ہے، پیدا کی ہوئی چیز ایجاد ہوتی ہے، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے کہ فرمائے محبوب آپ رحمت بن کر اس کائنات میں آئے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں آنے کے بعد بندہ اعزاز پاتا ہے، شرف پاتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اس شخص کا نام ہوتا ہے، اس کی شخصیت بنتی ہے، اس کا تعارف بنتا ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس وہ ہے کہ حضور اس کائنات میں ابھی آئے نہیں، حضور کا تعارف بھی پہلے، حضور کی شخصیت بھی پہلے ہے، حضور کی ذات بھی پہلے، حضور کا معجزہ بھی پہلے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارا اور آپ کا تعارف دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے اور اشیاء سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف رب کعبہ نے کسی چیز سے نہیں کروایا، لیکن جب محبوب کے ذکر کی بھی بات آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر مخلوق کی وجہ سے بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر فرشتوں کی وجہ سے بلند کر دیا، فرمایا کہ نا ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ ہی کی وجہ سے بلند کیا ہے۔ رب کعبہ نے بتا دیا کہ پیارے مصطفیٰ کائنات میں ہم نے آپ جیسا بنایا نہیں، جب آپ جیسا بن کر کوئی آیا نہیں تو آپ جیسا ذکر کائنات میں کسی کا نہیں، جب آپ جیسا ذکر کائنات میں کسی کا نہیں تو ہم نے آپ ہی کا ذکر آپ ہی کے خاطر بلند فرما دیا ہے۔ قبلہ حاجی صاحب نے جو محفل سجائی ہے یہ کسی کی وجہ سے نہیں، کسی کے لیے نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی محفل مصطفیٰ ہی کے لیے سجا کے بیٹھے ہیں۔ بولے سبحان اللہ، میلاد کی محفل میں بولے سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو رب کعبہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا، جو رحمت بن کر آتا ہے اور سارے عالمین پہ حضور رحمت ہے۔ حضور شجر کے لیے رحمت ہے، حضور حجر کے لیے رحمت ہے، حضور نباتات کے لیے رحمت ہے، حضور حیوانات کے لیے رحمت ہے، حضور انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ حضرت اگر رحمت حضور ذرے ذرے کے لیے ہے تو ضروری ہے کہ جو رحمت بن کر آیا ہے اس کو ہر چیز کا حوال معلوم ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے اس کی ابتدا کب سے ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تمام اعزاز عطا فرمائے۔ فرمایا محبوب آپ ذروں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ شجر کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ رحمت ہیں، تو ان کا حال و حوال ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب جو آپ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے اپنے فضل سے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ محبوب پر رب کا فضل ہے، فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت بنایا۔ اب رحمت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جب کسی کے دروازے پر جاتا ہے
اور مانگنے والا جب کسی کی چوکٹ پر آتا ہے تو اس مانگنے والا جو ہوتا ہے، جو مانگ رہا ہوتا ہے، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں یہ میری بات سمجھے گا یا نہیں، میری زبان سمجھ پائے گا یا نہیں۔ حضرت اگر وہ جس کی چوکٹ پر آیا ہے وہ اس کی زبان نہ جانتا ہو تو حضرت محترم پھر مانگنے والے کو وہ چیز نہیں ملے گی جو مانگنے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دہلیز کا پتہ بتایا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم بھی کر بیٹھو تو فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گناہگار ہو، غدار نہیں ہو۔ فرمایا جب تم معصیت زدہ ہو جاؤ، گناہگار ہو جاؤ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، فرمایا میرے محبوب کی چوکٹ پر آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور یہاں بیٹھ کر استغفار کرو اور فرمایا میرا محبوب بھی تم پر نگاہ فرما دے۔ تو فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تم رب کو پالو گے۔ تو حضرت کر بھکاری کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی چوکٹ پر آیا ہوں آیا یہ میری زبان سمجھتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کو صرف انسانوں کی زبان نہیں عطا فرمائی بلکہ میرے کریم آقا جانور کی زبان بھی سمجھتے ہیں، حضور نباتات کی زبان سمجھتے ہیں، حضور حیوانات کی زبان سمجھتے ہیں۔ حضرت یقار روایتوں میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ پاگل ہو گیا۔ بولے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ہمارے ملک کے مشہور معروف ثناخواں، عالم اسلام کے ثناخواں، اللہ رب العالمین نے انہیں آواز آپ تمام باپ تشریف رکھیں۔ قبلہ حاجی صاحب بھی تشریف لے کر آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ حاجی صاحب کی جوانی سے اس عمر تک آواز کا وہی رنگ ہے، انداز بھی وہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ السلام کو ہر زبان عطا فرمائی، ہر زبان۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میرے آقا میرے مولا نے ارشاد فرمایا چلو اس اونٹ کو دیکھتے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب جاتے ہیں تو اونٹ پاگل ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت محترم حضور علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی کے ساتھ ہی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور اونٹ اپنے سر کو حضور کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اونٹ اپنے سر کو حضور کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت یقار حضور نبی کریم علیہ السلام کی تمام صحابہ جلوہ فروز ہیں، اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ پاگل ہے، لیکن جب مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو اس کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے، اس کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے اور وہ حضور کی بارگاہ میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ رب کعبہ نے مصطفیٰ کو صرف انسانوں پر رحمت نہیں بنایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ رب العالمین نے آپ کی رحمت کو ڈھانپ دیا ہے۔ ہمارے ذرے ذرے پر آپ کی رحمت ہے، آپ لوگوں کی زبانیں سمجھتے ہیں، بولیاں سمجھتے ہیں۔ امام احمد رضا بول اٹھے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضرت کا جو چیز حضور سے مانوس ہو جائے، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن ایک درخت جس کے پر آقا کریم علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمائے، لیکن جب منبر شریف بن جائے حضور اس سے ٹیک نہ لگائیں، حضور کے قدم مبارک اور حضور کے دست مبارک اس پر نہ لگیں، وہ درخت بھی رونے لگتا ہے۔ حضور فرماتے کیوں روتا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ دست شفقت سے آج میں محروم ہو چکا ہوں۔ حضور پھر اپنا دست شفقت رکھتے ہیں اور اس درخت سے پوچھتے بتا تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں رہنا چاہتا ہے؟ تو رب کعبہ نے حضور کو رحمت کے ساتھ مالک بھی بنایا، اور رحمت کے لیے ضروری ہے
کہ رحمت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ رحمت للعالمین کا اعزاز اور ٹائٹل تو دے دیا لیکن رحمت للعالمین کا وجود نہ ہو. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی رحمت کی بات آئی تو رب کعبہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی نبوت رسالت کو ان کی امت کے لیے رحمت بنایا ہے. لیکن جب مصطفیٰ کے اعزاز کی اور شرف کی بات آئی تو رب کعبہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہم نے آپ کی نبوت و رسالت کو ان کے لیے رحمت بنایا ہے، بلکہ فرمایا محبوب آپ کے سر پاک سے لے کے قدم پاک تک وجود مصطفیٰ کو ہم نے امت کے لیے رحمت بنا کر کائنات میں مبعوث فرما دیا ہے. سر پاک سے لے کے قدم پاک تک حضور رحمت ہی رحمت ہے. حضور کسی کو عطا کریں تو رحمت ہے، حضور کسی کی طرف مسکرا کر دیکھیں تو رحمت ہے. آج 1400 سال ہو گئے حضور کی رحمت کم نہیں ہوئی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پچھلی گھڑی آنے والی سے بہتر ہوگی. حضور کی رحمت کم نہیں ہوئی. حضرت کر کیونکہ حضور اس کائنات میں جلوہ فروز ہے، حضور حیات ہے، حضور زندہ ہے. امام احمد رضا فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور کائنات کا معاملہ، حضور کی شان کائنات سے سب سے جداگانہ ہے. وما محبوب آپ کا رحمت بنا کر اس کائنات میں آنا اور آپ کا رحمت للعالمین ہو کر اس کائنات میں رہنا یہ امت کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. امت جتنی بھی گناہگار ہو لیکن اس امت پہ عذاب اجتماعی طور پر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے کہ محبوب ان پر عذاب کیوں نازل کرے؟ کیونکہ آپ ان کے درمیان ہی موجود رہتے ہو، آپ ان کے درمیان ہو. حضرت اگر ایسا نہیں ہو سکتا حاجی صاحب نے محفل سجائی ہو اور حضور گنبد خضرا سے اس محفل کو نہ دیکھ رہے ہو، حضور اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، حضور امتی کے دل میں کیا چل رہا ہے حضور اس کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ رب کعبہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا. حضرت اگر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ کی جان کہاں ہے؟ آپ کے جسم کے اندر جو جان ہے وہ کہاں ہے؟ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ کے جسم کی جان کہاں ہے. مجھے بھی نہیں معلوم میرے جسم کی جان کہاں ہے. رب کعبہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے مومنوں کی جانوں سے زیادہ آپ کو قریب تر کر دیا. جس جان کا مجھے نہیں معلوم اس جان کو رحمت للعالمین کو معلوم ہے کہ میری امتی کی جان کہاں پر ہے. حضرت اگر جبھی کہا گیا حضور جان عالم ہے، حضور جان کائنات ہے، حضور ہے تو کائنات میں جان ہے، حضور ہمارے دل میں ہے تو ہماری جان ہے. اور جس دل میں حضور نہیں ہے وہ دل مردہ ہے، اور جس کائنات میں حضور نہ ہو وہ کائنات مردہ ہے. حضرت اکار کیونکہ حضور کا ہونا لازم ہے. جب اقبال نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن طاہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. کیونکہ اقبال نے کہا کہ یہ جو محفل سجا کر بیٹھے ہیں قبلہ حاجی صاحب نے جو محفل سجائی ہے، قبلہ حاجی صاحب تشریف لے کر آئے ہیں، بلال بھائی تشریف لے کر آئے ہیں، آپ تمام احباب تشریف لے کر آئے ہیں. ہم کیوں آئے ہیں؟ اقبال نے کہا کیونکہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش ہمادہ اسی نام سے. بس میری آخری بات سماعت کیجئے. حضور کا ہونا لازم ہے اور حضور کو اللہ رب العالمین نے شرف عطا فرمایا کہ میرے اور آپ کے جانے کے بعد بیوی جو ہوتی ہے وہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. بیوی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن جان عالم جان کائنات کو اللہ نے شان عطا فرمائی. حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کی ازواج مطہرات سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ازواج مطہرات آج تک اور صبح قیامت تک حضور کے عقد نکاح میں ہیں. حضرت اکر وجہ کیا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے اس کے نکاح میں بیوی رہتی ہے، اور جب بندہ مر جاتا ہے اس کے نکاح سے بیوی نکل جاتی ہے. رب کعبہ نے بتا دیا محبوب آپ تو زندہ ہو، آپ حیات النبی ہو. مرتے ہیں تو ان کی بیویاں نکاح سے نکل جاتی ہیں، لیکن آپ تو زندہ ہو. جب آپ زندہ ہو آپ کی ازواج مطہرات قیامت تک آپ کی عقد نکاح میں رہیں گی. تو میں سوڑے مصطفیٰ ہر ایک کا تعارف کسی اور سے ہوتا ہوگا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد بھی آپ کی امت کا تعارف آپ کی ذات سے ہوگا. قبر میں بھی آپ کے غلاموں کا تعارف آپ کے نام سے ہوگا. حشر میں بھی آپ کے غلاموں کا تعارف
آپ کے نام سے ہوگا۔ جب امام محمد رضا بول اٹھے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج ہم یہاں پہ حضور کی تعریف سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا خطیبہم اذا انصتوا، فرمایا کہ جس دن بڑے بڑے خطیب خاموش ہو جائیں گے، فرمایا کہ اس دن بات میری ہوگی، بات میری ہوگی، فرمایا پرچم میرا ہوگا، شفاعت میری ہوگی، ہر چیز میری ہوگی، کیونکہ امت بھی میری ہوگی، امت بھی حضور کی ہوگی۔ تو حضرت اگر امت گناہگار ہے، غدار نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی سے بڑی امیدیں ہیں، حضرت اگر کسی اور سے امید نہیں، جو مصطفیٰ کی ذات سے امید ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن ہم رسوا ہو جائیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت اگر ہر رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو ہی آپ قبر میں اترتے ہیں ایک رشتہ ایسا ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے، وہ آمنہ کے لال کا رشتہ ہے۔ قبر میں اترتے کے ساتھ ہی جہاں سب رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پر فرشتہ آ کر پوچھتا ہے ما کنت تقول فی ھذا رجل، بتاؤ کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت اگر ہم تو یہی کہیں گے، ہم تو یہی کہتے تھے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جہاں پر بڑے بڑے خطیب خاموش ہوں گے، وہاں حضور کی گفتار ہوگی، وہاں حضور کی بات ہوگی۔ امام احمد رضا نے فرمایا تیرے آگے یوں دبے لچے فصحا و عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ فرمایا جہاں سب خاموش ہوں گے وہاں حضور کی بات ہوگی، جہاں سب کا ذکر ختم ہوگا وہاں میرے نبی کا ذکر شروع ہوگا۔ حضرت اگر جہاں انبیاء رسول کی رسالت و نبوت ختم ہوئی، وہاں میرے نبی کی نبوت و رسالت قیامت تک قائم و دائم ہے۔ فرمایا محبوب خاتم النبیین، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اعزاز شرف بھی عطا فرما دیا۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے۔ قیامت تک نبوت بھی آپ کی چلے گی، رسالت بھی آپ کی چلے گی، امت بھی آپ کی چلے گی۔ اللہ رب العالمین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ عطا فرمائے، حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب کو اور ان کے پورے اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حضور کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے۔ یہ محفل رائے گا نہیں جائے گی۔ حضرت اگر جب اٹھا کے پوچھا جائے گا کیا کہا کرتے تھے، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو حضور کے میلاد کی محفل شادیوں کی طرح سجاتے تھے۔ حضرت اگر جب حضور آپ تشریف لے آئے تو آج تو شادی سے بھی بڑھ کر دن ہے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ۔